نواب عالیان کی بلیک لینڈ کروزر حویلی کی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ وہ اپنے بلیک گلاسز اتارتے گاڑی سے باہر نکلے تھے اور حویلی کے بڑے سے ہال میں داخل ہوئے تھے، جہاں کوئی نہیں تھا کیونکہ رات کے 11 بج رہے تھے۔ چھوٹی بیگم، وہ بولتے اوپر کی جانب اپنی گڑیا کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے کہ ایک دم کسی نے پیچھے سے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ اسی وقت مڑے تھے۔ تم؟ انہوں نے بس اتنا ہی بولا تھا کیونکہ سامنے ان کی پہلی محبت، ان کی پہلی بیگم، بہت ہی خوبصورت ماڈرن ڈریس میں تیار ہوئی کھڑی تھی۔ ہاں میں عالیان۔ رباب نے قریب ہوتے عالیان کے چوڑے سینے پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیری تھیں، اس انداز میں کہ نواب عالیان ہپنوٹائز ہو جائیں۔ ایک دم نواب عالیان نے کمر سے پکڑ کر اس کو اپنے اور زیادہ قریب کیا تھا اور خمار لیے بولے، کیا ہوا رباب؟ ان دونوں کی سانسیں آپس میں مل رہی تھیں۔ بیبی، میرے ساتھ چلو نا۔ رباب نے عالیان خان کے عارض پر اپنے ریڈ لپسٹک سے لبریز لب رکھے تھے اور وہاں اپنا گیلا لمس دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کیسے نواب عالیان سے اس وقت اپنی بات منوانی ہے۔ کہاں چلنا ہے؟ اپنے ہاتھ بے باکی سے رباب کی نازکی پر پھیرتے ہوئے وہ بولے تھے، میری ایک قریبی دوست ہے، اس نے بلایا ہے خاص طور پر تمہیں، تو تمہیں چلنا ہی ہوگا اور واپسی پر تمہیں وہ دوں گی جو اس ٹائم تمہارا وجود مانگ رہا ہے۔ بولتے ہوئے رباب نے اپنا ہاتھ نواب عالیان کے حساس حصے پر رکھا تھا۔ نواب عالیان نے رباب کو وال سے پن کیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ ابھی تمہارے وجود میں گھل کر تمہاری سانسیں اکھیڑ دوں؟ دونوں کی سانسیں تیز چل رہی تھیں، حویلی کے بڑے سے ہال میں گونج رہی تھیں۔ وہیں کوئی تھا جو اوپر سے ان کو دیکھ رہا تھا اور اس معصوم کے آنسوں اس کے عروج کو بھگو رہے تھے۔ بیبی، سوری نا، بٹ ابھی چلو، راستے میں کریں گے باقی سب۔ رباب آنکھ مارتے ہوئے بولی تھی، دیٹس ریئلی ناٹ فیئر رباب۔ رباب آگے سے ہنس کر بولی، ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار بیبی۔ اب چلو۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہیں چھوٹی سی روشار جو سجی سوری اوپر کھڑکی سے یہ سب کچھ دیکھ چکی تھی، دل بہت بے دردی سے آج پتہ نہیں کیوں ٹوٹا تھا۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی شکوے سے بولی تھی، یہ میرا وقت تھا نواب جی، آپ میرے حقوق سے کیسے منہ موڑ سکتے ہیں؟ جب میں کبھی آپ کے اور رباب بیگم کے بیچ میں نہیں آئی تو میرا وقت بھی میرا ہونا چاہیے تھا نا۔ آپ بہت گندے ہیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ یہ بولتی وہ سسکیوں سے روتی سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ نواب عالیان کی گاڑی رات کے 3 بجے حویلی کے کار پورچ میں آ کر رکی تھی۔ بس عالیان۔ رباب نے عالیان کی بے باکی پر بند باندھنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ہاتھوں کی بے باکیاں ابھی تک اس کے وجود پر جاری تھیں۔ دونوں نے واپسی پر گاڑی میں ہی بہترین وقت گزارا تھا اور رباب نے نواب عالیان کے جذبات کو بے حد سکون دیا تھا۔ ابھی تمہیں یہ سب چاہیے تھا اور جب میں کر رہا ہوں، ناؤ یو آر گیٹنگ ٹائرڈ ہاں؟ نواب عالیان جو اپنی سیٹ پر ٹیک لگائے بے باکی سے رباب کو دیکھ رہے تھے، جو اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہی تھی، اور یہ سنتے اس نے مسکرا کر عالیان خان کو دیکھا تھا۔ I'm sleepy baby. By the way, you forget it's your چھوٹی بیگم's turn. یہ سنتے نواب عالیان کی آنکھیں کھلی تھیں اور انہوں نے اپنے ماتھے کو سہلایا تھا۔ ڈیم، میں کیسے بھول گیا، انہوں نے اندر ہی اندر سوچا تھا۔ رباب گاڑی سے اتری۔ اوکے بیبی، گڈ نائٹ۔ یہ بولتی وہ اندر کی طرف بڑھی تھی، الگ ہی طرح سے مسکراتے۔ بیچاری چھوٹی بیگم، یہ بولتے اور وہ اور زیادہ کمینگی سے ہنسی تھی۔
फीलिंग सो सैड फॉर यू, पुअर गर्ल। बड़ी आई सज संवर कर आलियान का इंतज़ार करने वाली। तुझे तेरी औकात दिखानी ज़रूरी थी कि आज भी आलियान खान को मैं अपने इशारों पर नचा सकती हूँ। नवाब आलियान जो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते छोटी बेगम के कमरे की तरफ बढ़े थे। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। कमरे में आते ही बोले, छोटी बेगम, छोटी बेगम। लेकिन पूरा कमरा खाली था। कहाँ है ये बोलते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़े, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। फिर बैल्कनी में, पर उनकी छोटी बेगम वहाँ भी नहीं थी। गई कहाँ है ये? अपने बालों में हाथ फेरा था नवाब ने। अपनी छोटी बेगम के ना मिलने पर वो पागल हुए थे। वो बाहर आए, कमरे से शमसा को आवाज़ दी, जी नवाब साहब, जाओ जाकर पूरी हवेली में छोटी बेगम को ढूंढो, कहाँ गई है वो? वो बेहद तेज़ी से धाड़े थे। नवाब आलियान, सारे मुलाजिम जगह जगह ढूंढ रहे थे। नवाब आलियान हवेली की छत की जानिब बढ़े। ऊपर जाते ही तूफानी बारिश में वो भीगे हुए थे। पागलों की तरह चीखते बोले, छोटी बेगम, कहाँ हैं आप? छोटी बेगम, आपके नवाब जी आ गए हैं, कहाँ हैं आप? नवाब आलियान को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। आज छोटी बेगम का दिन था। वो कैसे अपनी छोटी गुड़िया से गाफिल हो सकते थे? इतना तो वो जान चुके थे कि वो छोटी सी 17 साल की लड़की बहुत ही ज़्यादा हसास है। उन्हें आज पता चल रहा था कि वो अपनी छोटी बेगम को लेकर पागल हुए जा रहे हैं। उनका दिल डरा हुआ था। अगर वो ना मिली फिर वो क्या करेंगे? दिल ज़ोर ज़ोर से कांप रहा था, जैसे जान निकल जाएगी। वो छोटी सी लड़की उनके लिए चंद दिनों में इतनी ख़ास हो गई थी, इसका अंदाज़ा उन्हें आज हो रहा था। नवाब आलियान जो बरसती बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे, एकदम वो वापस नीचे की तरफ जाने लगे और एक जगह रुके थे। उनको किसी की सिसकियाँ सुनाई दी थीं। छोटी बेगम, इतना बोलते वो पागल दीवानों की तरह छत पर मौजूद छोटे से टैंक की तरफ बढ़े थे। जैसे वहां पहुंचे, उनका मुंह दिल में आया था। उनकी छोटी सी बीबी जो दुल्हन की तरह सजी संवरी रोती टैंक के पीछे छुपकर बैठी हुई थी। छोटी बेगम, ये सुनते रुशाल ने चेहरा उठाकर नवाब आलियान की तरफ देखा था। दोनों पर बारिश की बूंदें पड़ रही थीं। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रोशाल ने कुछ पल नवाब आलियान को हैरत भरी रोती हुई निगाहों से देखा। एकदम वो बोलती उठी, नवाब जी, क्या ये आप हैं? वो बेशुमार मासूमियत उसके चेहरे से टपक रही थी। एकदम अपनी छोटी बेगम की तरफ बढ़ते बेकरारी से उसे छूते वजूद को अपनी बाहों में भरा था और अपने दहकते लब वो उसके बालों पर रख गए थे। छोटी बेगम, कहाँ थी आप? कितना ढूंढा है मैंने। ये कोई तरीका है यहाँ छिपकर बैठने का? अब नवाब आलियान ने रुशाल के चेहरे को थामते अपने नरम गरम लम्स का बोसा दिया था उसके पूरे चेहरे पर। वो दीवानों की तरह उसके एक एक नक्श को चूम रहे थे, जो रोते हुए प्यार भरी नज़रों से अपने नवाब जी को देख रही थी। एकदम उसकी आंखों के आगे वही मंजर आया था कि कैसे उसके वक्त में नवाब जी उसी से गाफिल हो गए। एकदम रुशाल ने नवाब आलियान खान को दोनों हाथों से धक्का दिया था। नवाब आलियान पीछे की तरफ हुए थे, पर अगले ही लम्हे उनके आसाब भड़के थे और नकूश तन गए थे। छोटी बेगम का झटकना नवाब आलियान से बर्दाश्त नहीं हुआ था। छोटी बेगम, एक ही जिस्म में गरजते वो रुशाल की तरफ बढ़े और उसको नाजुक सी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। रुशाल कटी हुई डाल की तरह नवाब आलियान के कसरती सीने से लगी थी। अब नवाब आलियान को उसकी नाजुकी भरपूर महसूस हो रही थी। एकदम रोती रुशाल का जबड़ा अपनी मजबूत गिरफ्त में पकड़ा।
کیسے مجھے دھور جھٹکا تم نے؟ بولو روشال۔ وہ ایسا گرجے تھے کہ چھوٹی سی روشال ڈر کر ان کے سینے میں سما گئی تھی۔ جیسے ہی وہ خود ان کے سینے سے لگی، نواب عالیان کا سارا غصہ چھو منتر ہوا تھا۔ وہ اور زیادہ برستی بارش کے نیچے اس کو اپنے اندر بھینچ گئے تھے۔ جانتے تھے کہ ان کی چھوٹی سی بیوی زیادہ سختی نہیں سہ سکتی، لیکن جب وہ غصے میں نواب عالیان کو دور جھٹکتی تھی، عالیان کا پورا جسم آگ کا گولا بن جاتا تھا، پر اگلے ہی پل اپنی گڑیا کے لیے نرم بھی ہو جاتے تھے۔ یہ روپ بس روشال کے لیے تھا۔ جب سے رباب سے غصے سے ڈر کر خود مناتی تھی عالیان کو، جب سے وہ رباب سے غصے سے ڈری تھی، وہ خود مناتی تھی عالیان کو۔ کیوں دھور جھٹکا؟ ہاں؟ روشال کی کمر پر بڑی ہی نرمی سے ہاتھ پھیرتے بولے، میں آپ سے ناراض ہوں نواب جی۔ وہ اتنا سا بولی تھی اور زیادہ ان کے کشادہ سینے میں چھپی تھی، اور نواب عالیان کی شال کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے پکڑا تھا۔ اپنی بیوی کی شکایت پر بھی نواب عالیان مسکرائے تھے۔ وہ اس ننھی سی جان پر غصہ کر ہی نہیں پاتے تھے۔ کیوں ناراض ہے میری گڑیا؟ یہ سنتے اب روشال کو غصہ آیا تھا۔ ایک تو غلطی نواب جی کی تھی، اور انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے۔ ایک دم وہ ان سے الگ ہوتے جانے لگی۔ نواب عالیان، جن کی گہری نظروں سے اپنی بیوی کا باریکی سے معائنہ کیا تھا، جو بارش میں بھیگتے اور زیادہ قیامت خیز لگ رہی تھی، اس کا گولڈن شرارہ پورا اس کے بدن سے چپکا ہوا تھا، جس میں دوپٹہ سائڈ پر ہونے کی وجہ سے اس کا اندر کا نازک پردہ صاف نظر آ رہا تھا، جو بلیک رنگ کا تھا، اور دوریا حصے پوری طرح نمایاں تھے۔ یہ دیکھتے نواب عالیان کے جوان جذباتوں میں پوری طرح آگ لگی تھی۔ انہوں نے ایک دم آگے ہوتے روشال کو پھر سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ چھوڑے مجھے نواب جی۔ کیوں چھوڑوں؟ بیوی ہو میری ملکیت۔ یہ بولتے وہ روشال کے کان کے لو پر اپنا گیلا لمس دیا تھا۔ روشال نے ان کی قمیض اوپر سے پکڑی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کرنا آپ کے ساتھ۔ جب آدھی رات گزر گئی کہیں اور، تو باقی بھی ادھر ہی گزار آئیں۔ یہ بولتے انہوں نے بہت گہرا شکوہ کر گئی تھی۔ نواب عالیان پل میں اس کا شکوہ سمجھے تھے اور گہرا مسکرائے تھے۔ انہیں آج پتہ لگا تھا کہ ان کی گڑیا بھی پوری روایتی بیوی ہی تھی۔ اس کی معصوم سی جلن پر دل کو تسکین پہنچی تھی۔ تمہیں تو میں جانے نہیں دوں گا آج۔ اسی بارش کے نیچے تم پر پوری طرح برسوں گا، اور تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا شوہر آدھی رات میں بھی تمہارا بھرپور حق ادا کر سکتا ہے۔ بہت ہی بے باکی سے بولتے ایک ہاتھ سے روشال کی چھوٹی بڑی قمیض کے زپ سرکا گئے تھے۔ مجھے نہیں لینا آپ سے کوئی حق۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ آپ جائیں، چھوڑیں، بلکہ میں ہی جاتی ہوں۔ وہ جانے ہی لگی تھی کہ نواب عالیان اس کی قمیض پیچھے سے کھینچ کر دو حصوں میں چاک کر گئے تھے۔ روشال کی تو آنکھیں پھٹی ہی تھیں، وہیں نواب عالیان کی آنکھیں خمار زدہ ہوئی تھیں۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں روشال کے بہت ہی زیادہ قریب ہوئے تھے۔ ایک دم روشال کی آواز نکلی تھی، نواب جی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ نواب عالیان نے اپنے دونوں ہاتھ پورے حق سے پیچھے سے اس کے پیٹ پر رکھتے روشال کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ روشال نواب عالیان کے سینے سے لگی تھی۔ پلیز چھوڑیں نواب جی، مجھے آج آپ کے قریب آنا منظور نہیں ہے۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں ایسا؟ روشال، جو روتے ہوئے ان کے چوڑے سینے سے لگی ڈھیروں شکوے کر رہی تھی، نواب عالیان کو اپنی چھوٹی بیگم کے شکووں پر ترس آیا تھا، پر جھکتے ہوئے انہوں نے روشال کی سائیڈ گردن اور پیچھے دہکتی دودھیا پشت کو اپنے دہکتے لمس سے لال کرنے لگے تھے۔
برستی بارش کے نیچے رشال کی سسکیاں بھی عروج پر تھیں۔ نواب عالیان نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے نچلے حصے کو اپنے لب سے گیلا کرنے لگے۔ رشال جو تڑپتے ہوئے اپنا سر پیچھے کی طرف گرا رہی تھی، آنکھیں بند تھیں، آنسو گر رہے تھے۔ وہ نواب جی کو آج رات اپنے قریب آنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن وہ جیسے ہی رشال کو چھوتے تھے اس کو بے خود کر جاتے تھے۔ نواب عالیان جو نیچے سے رشال کو لپٹے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ اپنا بے باک گیلا لمس دیتے اوپر آئے تھے اور اس کے بلیک اسٹرپ کو دانتوں سے کھینچا تھا، جسے سرکا۔ اسی وقت رشال نے آنکھیں کھولتے مڑتے نواب جی کو دھکا دیا تھا اور پھر سے سسکیوں سے روتے تڑپتے۔ نواب عالیان جو خماری میں رشال سے لپٹے تھے، وہ ایک دم جب رشال کے دھکا دینے پر پیچھے ہوئے تو ان کا پورا جسم دہکا تھا اور آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اپنی چھوٹی بیگم کا جھٹکنا ان سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو وہ اپنے جذبات کی انتہا پر تھے۔ نواب عالیان نے اپنی لال آنکھیں رشال پر گاڑی تھیں، جو روتے ہوئے اپنا دوپٹہ زمین سے اٹھاتے اب اپنے آپ کو اس سے اچھی طرح چھپا رہی تھی، کیونکہ پیچھے کا سب کچھ عیاں تھا اس کا۔ جب نواب عالیان لہو چھلکتی نظروں سے رشال کو دیکھ رہے تھے، رشال کا خود کو ان سے چھپانا نواب عالیان کو کوئلے کی چھٹی پر بٹھا گیا تھا۔ وہیں رشال ان کو شکوہ کن آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم نواب عالیان نے طیش کے عالم میں بڑھتے، روتی سسکتی رشال کو بے رحمی سے کلائی سے پکڑتے، سامنے ہی چھت پر بہت ہی خوبصورت شیڈ بنا ہوا تھا، جہاں بہت ہی خوبصورت کرسیاں اور ایک سے بڑھ کر ایک پلانٹ لگا ہوا تھا۔ چھوڑیں مجھے نواب جی، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ آج آپ کی قربت مجھے کسی حال میں قبول نہیں ہے۔ روتے تڑپتے رشال چیخی تھی، لیکن نواب عالیان وہیں اس کو بے دردی سے کھینچتے لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے لا کر اس کو بہت ہی خوبصورت کین کے صوفے پر پٹکا تھا۔ رشال جو نواب عالیان کے ایسے بے رحم رویے پر تڑپ کر رو دی تھی، پوری بھیگی ہوئی تھی، لباس ہو کر بھی نہیں تھا، بکھری حالت میں بھی وہ بارش کی پہلی بوند جیسی لگ رہی تھی۔ نواب عالیان ایک ٹانگ اس کے پاس رکھ کر اس کے چہرے پر جھکے تھے اور بے رحمی سے اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ کیا بدتمیزی لگا رکھی ہے تم نے رشال؟ اپنی بھاری آواز میں نواب عالیان گرجے تھے۔ 17 سال کی رشال اندر تک کانپ اٹھی تھی۔ نواب جی کا ایسا پہلا روپ وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ بولو، کیا بدتمیزی لگائی ہوئی ہے؟ جیسے تم میری بیوی ہو، وہ بھی میری بیوی ہے۔ مانا غلطی ہو گئی، بھول گیا کچھ پل کے لیے کہ آج تمہارا وقت تھا، لیکن کیا تم اس چیز کی سزا مجھے اس طرح بار بار جھٹک کر دو گی؟ اب کی بار نواب عالیان نے رشال کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور اپنے وجود سے لگایا تھا۔ بولو، جواب دو چھوٹی بیگم۔ وہ طیش سے دھاڑے تھے۔ رشال نے ڈرتے ہوئے آنکھیں بند کی تھی، لیکن آخر وہ بہت ہمت کرتے بولی، ہاں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ کیسے آپ میرے حق سے منہ موڑ گئے؟ میں نے کبھی رباب بیگم کا حق نہیں چھیننا چاہا۔ جو ان کا حق ہے وہ ان کا ہے، لیکن میرے حقوق کے وقت آپ ایسا کیسے کر گئے؟ وہ تو چھوڑیں، جب آپ ان کے ساتھ یہ رات گزار آئے تو پھر آپ کیسے ان کے پاس سے ہو کر میرے پاس آ سکتے ہیں؟ کیسے آپ اپنی دو بیویوں کے ساتھ ایک ہی رات میں یہ سب کر سکتے ہیں؟ شاید رباب بیگم کو یہ سب منظور ہو، پر مجھے نہیں۔ معصوم سی رشال آج واقعی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، یا شادی کے بعد کی ذمہ داریوں نے اس کو اپنی عمر سے تھوڑا بڑا کر دیا تھا۔ کیا بول رہی ہو چھوٹی بیگم؟ نواب عالیان کا غصہ اس پر بڑھا تھا۔
रोशाल सू सू करती हुई रोती हुई बोली थी। जो बोल रही हूँ आज दिल से बोल रही हूँ नवाब जी, मुझे मंजूर नहीं है आपकी एक की कुर्बत से होकर आएँ और फिर अगले ही लम्हे दूसरे की कुर्बत के लिए चले आएँ। जो मेरा वक्त है वो मेरा है, जो रुबाब बेगम का है वो उनका है। एकदम नवाब आलिया ने बेयकीनी से रोशाल को छोड़ा था। क्या चाहती हो, इसरा तुम्हारे करीब ना आऊं? वो रुख मोड़कर बोले थे। रोशाल जो अब चुपचाप खड़ी थी, आंसू उसके फूले आरिज़ों को भिगो रहे थे। बोल तो गई थी रोशाल, पर उसका दिल डर रहा था अब। वो नहीं जानती थी कि कैसे वो ये सब बोल गई थी। ये सुनते नवाब आलिया ने अपनी मुट्ठियाँ मजबूती से भींची थीं। उनकी रगें वाज़ेह हुई थीं। बहुत ही स्पॉट और सर्द लहजे में रुख मोड़ते अपनी छोटी बेगम से वो मुखातिब हुए। नसरें अपने मिजाज खुदा की तरफ उठाना मुहाल हुआ था। आंसू रुश रुसाल रोशाल के आंसू टिप टिप गिर रहे थे। नवाब आलियान करीब हुए रोशाल के। क्या चाहती हैं अब आप? क्या चाहती हैं अब? आपके करीब ना आया करूं? इतनी बड़ी सज़ा देंगी आप मुझे उस गलती की जो मैंने की ही नहीं, छोटी बेगम। ये सुनते रोशाल ने अब अपनी भीगी नज़रें उठाकर अपने नवाब जी की आंखों में देखा था, जिनकी आंखों में गुस्से के साथ नमी की भी झलक थी। मतलब? वो अटक अटक कर बोली थी। मतलब यही माना, आज आपका वक्त था और रुबाब को आपका टाइम दे आया, लेकिन मैं कोई जिस्म का पुजारी नहीं जो एक के साथ होकर आऊं और फिर दूसरी के साथ शुरू हो जाऊं। रुबाब के साथ गया क्योंकि उसने मुझे बोला था। बीवी है वो मेरी, हक रखती है मुझ पर। ये सुनते रोशाल की सिसकी निकली थी और नज़र झुका गई। लेकिन आप भी अब मुझ पर इतना ही हक रखती हैं जितना रुबाब। बस फ़र्क ये है कि उसका रुतबा मेरे दिल में हमेशा आपसे ज़्यादा रहेगा। 8 साल से वो मेरी शरीके हयात है, लेकिन जो आपका मकाम है वो आपका है। आप पर मैं हक़े मिल्कियत रखता हूँ। आपका तो ज़रा सा झटकना भी मुझे पसंद नहीं है। और क्या बोला, मैं दोनों तरफ एक साथ लगा हूँ। तो आपको बता दूँ जो मुझे नहीं बताना चाहिए था। मेरी तरबियत और ज़र्फ़ में शामिल नहीं है कि मैं एक बीवी के साथ बिताए गए गुर्बत के लम्हात का ज़िक्र दूसरी के आगे करूँ। 32 साल का भरपूर मर्द हूँ, रिश्तों की पेचीदगियाँ जानता हूँ मैं, लेकिन आप मुझसे बदगुमान हो, ये मुझे मंजूर नहीं है। तो सुने, हाँ मैं रुबाब के साथ गया था, उसके साथ वापसी पर हल्का फुल्का जो एक मियाँ बीवी में जायज़ अमल होता है, छूना, अपनी बीवी को सराहना, ये सब किया। लेकिन अपने जज्बात की तस्कीन उससे आज पूरी नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि ये मेरी छोटी बीवी का वक्त था। थोड़ी देर के लिए आपसे गाफिल हुआ, पर मेरा वजूद नहीं हुआ आपसे गाफिल। ये सुनते रोशाल बिना आवाज़ के रो दी थी। क्या किया नहीं, क्या क्या नहीं वो अपने नवाब जी वो क्या क्या नहीं बोल गई थी अपने नवाब जी को।